اکثر بہترین انویسٹمنٹ اپرچونٹیز وہاں چھپی ہوتی ہے جہاں کسی کی نظر نہیں جاتی۔ تو آج ہم ایک ایسی ہی کمپنی کو ایکسپلور کریں گے، غنی کیمیکل انڈسٹریز لمیٹڈ یعنی GCIL۔ یہ وہ کمپنی ہے جو پاکستان کی انڈسٹریل مشینری کو آپ کہہ سکتے ہیں خاموشی سے چلا رہی ہے۔ یہ بات جتنی سادہ ہے اتنی ہی گہری بھی ہے، اور بالکل اسی طرح انویسٹمنٹ کی دنیا میں بھی کچھ کمپنیاں آکسیجن جیسی ہوتی ہیں، بے حد ضروری، لیکن ہم ان پر تب تک دھیان نہیں دیتے جب تک ان کی اصلی قیمت سامنے نہ آ جائے۔ GCIL کی کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ تو آج ہم اسی سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی اس والیٹائل مارکیٹ کے شور شرابے میں اسٹیبلٹی اور گروتھ کے سگنلز آخر کہاں چھپے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے GCIL کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ اتنا نظر انداز کیا جانے والا موقع کیوں ہو سکتا ہے۔ GCIL کو پاکستان کی معیشت کی انویزیبل لائف لائن سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ اسپتالوں کو میڈیکل آکسیجن دیتی ہے، فوڈ پیکیجنگ کے لیے نائٹروجن اور اسٹیل بنانے کے لیے آرگن۔ مطلب یہ وہ بنیاد ہے جس پر ملک کی سب سے اہم انڈسٹریز کھڑی ہیں۔ لیکن ان کی اصل طاقت ہے ان کے پلانٹس کی اسٹریٹیجک لوکیشنز میں۔ پھول نگر، ہتار اور پورٹ قاسم میں ان کی موجودگی انہیں پورے ملک تک پہنچاتی ہے۔ اور یہ صرف لاجسٹکس کی بات نہیں ہے، یہ ایک ایسا مسابقتی کلا ہے جسے حریفوں کے لیے توڑنا آسان نہیں۔ چلے اب نمبرز کی بات کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی کمپنی کی اصلی کہانی اس کی سیلز میں نہیں بلکہ اس کے پروفٹس میں چھپی ہوتی ہے، اور یہیں سے GCIL کی سٹوری واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذرا اس چارٹ پر غور کریں، یہاں کیا نظر آ رہا ہے؟ ایک طرف سیلز میں صرف 6% کا معمولی سا اضافہ ہے، لیکن دوسری طرف نیٹ پروفٹ میں 74% کا ایکسپلوسیو جمپ۔ یہ جو فرق ہے نا، یہ بتا رہا ہے کہ پردے کے پیچھے کچھ بہت ہی خاص چل رہا ہے۔ چلیں ان نمبرز کو تھوڑا اور بریک ڈاؤن کرتے ہیں۔ سیلز میں تو ہلکا سا اضافہ ہوا، لیکن پروفٹ ہر لیول پر زبردست بڑھا ہے۔ گراس پروفٹ 43% اوپر گیا اور نیٹ پروفٹ 74%۔ اور سب سے اہم چیز، فائنانس کاسٹس بڑھنے کے باوجود EPS یعنی ارننگز پر شیئر، جو انویسٹرز کے لیے سب سے اہم میٹرک ہوتا ہے، وہ 52% بڑھا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ بالکل آسان لفظوں میں، GCIL صرف زیادہ چیزیں نہیں بیچ رہی، وہ ہر سیل سے پہلے سے کہیں زیادہ پیسہ بنا رہی ہے۔ یہ ایس مشین جیسا ہے جو کم فیول میں زیادہ پاور نکال رہی ہو۔ یہ ہے پیور آپریشنل ایکسلنس کی نشانی۔ اوکے، اب جب ہم نے کمپنی کی موجودہ طاقت کو سمجھ لیا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ مستقبل کی ترقی کے لیے ان کا منصوبہ کیا ہے، اور یہیں سے کہانی اور بھی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ مینجمنٹ کی حکمت عملی 3 ستونوں پر کھڑی ہے: پروڈکشن پروسیس کو بہتر بنانا، پلانٹس کو ان کی پوری صلاحیت پر چلانا، اور لاجسٹکس کو ہموار کرنا۔ اس سے انڈسٹریل گیسز کی دنیا کا ٹویوٹا پروڈکشن سسٹم کہہ سکتے ہیں، مطلب ہر قدم پر کارکردگی کو بڑھانا۔ لیکن ان کی گروتھ سٹوری یہیں ختم نہیں ہوتی۔ GCIL 2 بڑے نئے پروجیکٹس کے ساتھ مستقبل میں قدم رکھ رہی ہے۔ ایک طرف LPG مارکیٹ میں داخل ہو کر وہ انرجی سیکٹر میں ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف کاربن کیپچر پروجیکٹ کے ذریعے وہ انڈسٹریل ویسٹ کو ایک قیمتی اثاثے میں بدل رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا قدم ہے جو منافع بخش بھی ہے اور ماحول دوست بھی۔ تو ان ساری باتوں کو ملا کر دیکھا جائے تو فائنل ورڈکٹ کیا بنتا ہے؟ چلے سارے پہلوؤں کو جوڑ کر ایک واضح تصویر بناتے ہیں۔ سٹاک کا چارٹ خود ایک کہانی سناتا ہے۔ پہلے ہمیں ایک آہستہ آہستہ چلنے والا مرحلہ دکھتا ہے جہاں اسمارٹ انویسٹرز چپ چاپ شیئرز جمع کر رہے تھے۔ پھر ایک تیزی سے بریک آؤٹ آتا ہے جب مارکیٹ کو کمپنی کے پوٹینشیل کا اندازہ ہونا شروع ہوتا ہے، اور اب یہ ایک صحت مند بنیاد بنا رہا ہے جو اگلے اقدام کی تیاری کا اشارہ ہے۔ یہ ایک مضبوط پائیدار رجحان کی نشانی ہے۔ اس پوری کہانی کو سمجھنے کے لیے کمپاؤنڈر کا کانسیپٹ سمجھنا ضروری ہے۔ ایک کمپاؤنڈر کمپنی اس برف کے گولے کی طرح ہوتی ہے جو پہاڑی سے نیچے آتے ہوئے بڑی سے بڑی ہوتی جاتی ہے۔ وہ اپنی کمائی کو واپس بزنس میں لگا کر مسلسل بڑی اور تیز ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ فوری منافع کا کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی مشین ہے جو وقت کے ساتھ دولت بناتی ہے۔ تو ان سب کی قدر کتنی بنتی ہے؟ اگر ہم کمپنی کی موجودہ آمدنی کو دیکھیں اور اسے مارکیٹ کے ایک قدامت پسند ملٹیپل پر پرکھیں تو اس کی حقیقی قیمت تقریباً 45 روپے فی شیئر بنتی ہے۔
اس کا مطلب ہے کہ موجودہ قیمت سے ابھی بھی تقریباً 40% زیادہ کی گنجائش موجود ہے۔ یہ سکور کارڈ پوری کہانی کا نچوڑ ہے، بزنس ماڈل کی مضبوطی، ترقی کے امکانات اور یہاں تک کہ ماحولیاتی ذمہ داری جیسے شعبوں میں ہائی سکورز کے ساتھ GCIL کی مجموعی کمپاؤنڈنگ پاور بنتی ہے 8.2 آؤٹ آف 10۔ یہ ایک غیر معمولی طور پر مضبوط درجہ بندی ہے جو اسے ایک اعلیٰ درجے کا طویل مدتی امیدوار بناتی ہے۔ لیکن ایک متوازن تجزیے کے لیے خطرات کو دیکھنا بھی ضروری ہے۔ شرح سود کا بڑھنا، انڈسٹریل ڈیمانڈ میں کمی اور نئے پروجیکٹس پر عمل درآمد، یہ سب اصلی خطرات ہیں۔ تاہم کمپنی کا جو بنیادی کاروبار ہے وہ اتنا مستحکم ہے کہ ان میں سے زیادہ تر خطرات کو برداشت کر سکتا ہے۔ اور آخر میں یہ سب ہمیں ایک بنیادی سوال پر واپس لے آتا ہے، کیا سرمایہ کاری کی دنیا میں بورنگ ہی نیا شاندار ہے؟ کیا اصلی دولت چمکتی ہوئی ہیڈ لائنز میں ہے یا ان خاموش مستحکم کمپنیوں میں جو ہر روز قدر پیدا کرتی ہیں؟ GCIL کی کہانی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ شاید جواب ہماری توقع سے کہیں زیادہ سادہ ہے۔